ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جو اللہ کو زیادہ عظمت والے ہوں ان ایام سے، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر، ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہا کرو۔ ان دنوں میں کثرت سے جو عبادت انسان کی طرف متوجہ کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کثرت سے کہنے چاہیے۔ بعض صحابہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ جب یہ ایام آتے تھے تو آپ بلا ضرورت بازاروں میں چلے جاتے تھے اور وہاں زور سے یہ تکبیر کہا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ، اور بعض علماء نے کہا ہے اس طرح سے کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ کلمات کہتے رہنے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، قربانی کی شکل میں مال بھی خرچ ہو گیا، اور نماز تو ہے ہی ہے، اور حج، یہ پانچوں اعمال جن دنوں میں مستحب ہو کر جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ایام ذی الحج ہے۔ یہ ایام ذی الحج اس قدر عظمت والے ہیں کہ بعض علماء نے باقاعدہ اس میں بحث کی ہے، اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایام ذی الحج کی یہ جو دن ہے، یہ دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، فرمایا ایام ذی الحج رمضان کے آخری دنوں سے بھی افضل ہیں، لیکن رمضان کی راتیں ان ذی الحج کی راتوں سے افضل ہیں کیونکہ وہاں پر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو بہرحال ان دنوں کی قدر دانی کرنی چاہیے۔